شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الدرس الثالث، تیسرا سبق اس یونٹ میں. التدریبات الکتابیہ، تحریری مشقیں. تحریری مشقیں ہیں. پہلا ہے املأ الفراغ بالکلمۃ المناسبۃ من القائمہ. قائمہ سے، خانے سے مناسب لفظ کے ذریعے فراغ، خالی جگہ کو پر کریں. لبست الملابس الخفیفۃ، جس لفظ کا معنی نہ معلوم ہو پوچھئے. لبست الملابس الخفیفہ لأن فراغ کان شدیدا. لبست الملابس الخفیفہ، ہلکے کپڑے. لأن کان شدیدا، لأن الحر کان شدیدا، کیونکہ گرمی سخت تھی. تو آدمی ہلکے کپڑے پہن لیتا اس میں. بالکل خالی جگہ کو جو ہے اپنے اعتبار سے اس کو پر کرتے رہیں. لأن الحر کان شدیدا. دوسرا جملہ ہے الطقس یکون جمیلا ومعتدلا فی فصل. خالی جگہ فراغ کیا بھریں گے؟ الطقس موسم، الجو فضا. جمیلا خوبصورت، معتدلا درمیانہ. فی فصل، فصل یعنی فی فصل، فصل معنی موسم کے بھی. یہ خانے میں دیکھیے جو الفاظ ان میں سے ایک لفظ بھرنا ہے. ربی تو بارش کے. جمیل اور معتدل کب ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ربی رہے گا. صیف تو گرمی ہے نا، بارش کے بعد والا جو ہاں مطلب ربی جو ہے فی فصل الربی، موسم بہار میں جو ہے موسم نہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈک کا رہتا ہے اور خوبصورت رہتا ہے منظر سب کچھ. فی فصل الربیع. نہیں، فصل جو ہے یہ تو موسم، موسم گرمی، موسم گرما، موسم سردا ہے نا. اور الطقس کلائمیٹ جو ہے، الجو. پھر ربی تکون الازہار. پھر ربی موسم بہار میں تکون الازہار. ازہار یعنی، ازہار یعنی نہیں، ازہار پھول. تو ربی کے موسم میں، فصل ربی میں تکون الازہار. ازہار کیا ہوتے ہیں؟ پھول. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں متفتحۃ، متفتحہ کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موسم بہار میں پھول جو ہے سارے کھلے ہوئے رہتے ہیں. چوتھا جملہ ہے تکون درجۃ الحرارت، درجۃ حرارت عالیۃ بلند فی فصل، فی فصل الصیف. گرمی میں درجہ حرارت بڑھ ہے نا، گرمی بڑھ جاتی ہے. فی فصل الصیف. پانچواں ہے ہذہ النوافذ. ہذہ النوافذ، کھڑکیاں. نافذہ نوافذ. ہذہ النوافذ کیا آئے گا؟ مفتوحۃ. یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں. چلیے اب شروع سے ایک بار ہم پڑھتے ہیں. لبست الملابس الخفیفۃ، لبیس الملابس الخفیفۃ، لبست الملابس الخفیفۃ لبیس الملابس الخفیفۃ، لأن الحر لأن الحر كان شديدا. كان شديدا. الطقس يكون جميلا الطقس يكون جميلا ومعتدلا ومعتدلا في فصل الربيع. في فصل الربيع. في الربيع، في الربيع تكون الأزهار متفتحة. تكون درجة الحرارة
عالیتن عالية فی فصل الصیف في فصل الصيف هذه النوافذ إذ مفتوحة. مفتوحة. طيب دوسرا چلتے ہیں، رتب الکلمات، رتب ترتیب دیں، الکلمات الفاظ کو، الآتیہ آنے والے، لتکون من کل سطر تاکہ آپ بنائیں ہر سطر سے جملۃ المفیدہ، ایک مفید جملہ۔ چلیں نمبر ایک کون ترتیب دے گا؟ فصول مختلفہ ان السنہ، جس لفظ کا معنی نہ معلوم ہو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ فصل فصول جمع پلورل ہے۔ إن السنة فصول مختلفة. إن ليس فصول اور کیجئے، جملہ بنائیے، ایک سال بھر میں بہت نہیں کچھ ایڈ نہیں کرنا، جو الفاظ ہے بس وہی۔ سارے سال بھر میں بہت سارے کلائمیٹ رہے، یہی بتا. ہاں وہی بتانا۔ مضاف مضاف الیہ استعمال کیجئے، خبر استعمال کیجئے۔ ان السنة مختلفة فصول. ان کے بعد تو فصول آئیں گے، ان کا وہ اس میں ان فصول مختلفۃ، نہیں ان فصول السنۃ مختلفۃ، یہ صحیح ہے۔ ان فصول السنۃ مختلفۃ، مضاف مضاف الیہ فصول السنہ، یقیناً سال کے موسم مختلفۃ مختلف ہوتے ہیں۔ ان فصول السنۃ مختلفۃ، ہر کوئی کوشش کرے اپنے طور پر۔ ان فصول السنۃ مختلفۃ۔ دوسرا جملہ، التقصی جدا ان علمت جمیل، جس لفظ کے معنی نہ معلوم ہو پوچھیں آپ۔ الطقس کلائمیٹس، جمیل جدن تو لاسٹ میں مطلب ساتھ میں آیا ہے. عالم تو طقس جدا جمیل، عالم ہاں بنائیے بنائیے، اپنے اپنے سوچ سے بنائیے۔ علمت ان الطقس، ان یہ اسم فعل پر نہیں آتا۔ علمت ان الطقس جمیل جدا، میں نے جانا کہ کلائمیٹ فضا موسم جو ہے، جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تیسرا جملہ، رجع وهو من المدرسة مسرور الطالب، ہر لفظ کا معنی دیکھ لیں، نہ معلوم ہو تو پوچھیں۔ ماشاء اللہ ممتاز۔ الطالب رجع من المدرسة وهو مسرور، اور ایک اور طریقہ کہ رجع الطالب، طالب کو پہلے اور بعد میں بھی کر سکتے، لیکن پہلے لانا وہ جملے کو قوی بناتا ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے اور وہ قوی ہوتا ہے۔ بہترین۔ چوتھے نمبر پہ جملہ اسمیہ کبھی بنتا ہے، جملہ پہلے بنتا جملہ اسمیہ، ہے اور مفعول پہلے ہے. وہ تو الگ کنڈیشن ہے مفعول کے آنے کی، مفعول عام طور پہ پہلے نہیں آئے گا، لیکن اگر پہلے آئے گا تو وہ بھی کبھی وہ حالات اگر ہوں گے تو مفعول کو پہلے لایا جائے گا، کچھ ضرورت ہوگی ویسی کہ اگر ہم مفعول کو بعد میں لاتے ہیں تو وہ جو ہے مشکل ہو جائے کچھ جملہ، یا بعض حالات میں کہ مفعول کو مفعول کی جگہ ہی رکھنا لازم۔ ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب موسیٰ فاعل ہے کہ عیسیٰ فاعل ہے نہیں پتہ، تو اب اس میں ترتیب ہی برقرار رکھنی کہ فعل فاعل مفعول۔ چوتھا جملہ، کانا اذا البرد الماء ثلجا شدیدا سارا، کسی کا معنی نہ معلوم ہو تو پوچھئے گا۔ ثلج برف، سارا ہو جانا، بدل جانا۔ سب غور کریں۔ اذا كان الماء برد شديدا صار ثلج. Then كان الماء إذا
إذا صار البرد ثلجا شديدا. إذا پہلے كان الماء پہلے بھی لا سکتے ہیں لیکن بعد میں رکھنا بہتر ہے اس کو. كان الماء اذا کانا رہے گا لیکن اذا کانا یہ بعد میں رکھیں. كان الماء إذا صار البرد كان الماء إذا البرد سارا پہلے رہے گا, سارا پہلے رہے گا. الماء ثلجا إذا كان برد شديد. صحیح. سارا الماء ثلجن, پانی برف بن جاتا ہے. سارا الماء ثلجن اذا کان البرد, جب ٹھنڈک شدیدن, شدید ٹھنڈک شدید ہے نا. تو کیا ہوا؟ سارا الماء ثلجن اذا کان البرد شدیدن. اب شروع سے ایک بار ہم پڑھتے ہیں. فصول مختلفہ ان السنہ, ان فصول السنہ تھی. ہاں ٹھیک, ایک جملہ بولیے. ان فصول السنة مختلفۃ, ان فصول السنة مختلفۃ. دوسرا جملہ علمت أن الطقس جميل ان الطقس, أن الطقس جميل جدا. علمت ان الطقس جمیل جدا. رجع الطالب من المدرسة وهو مسرور. بہترین. رجع الطالب من المدرسة وهو مسرور, یا الطالب رجع من المدرسة وهو مسرور. إذا كان البرد شديدا. صار الماء ثلجا اذا كان البرد شديدا. ممتاز. البرد شديدا كان برد یعنی ٹھنڈ. من کیا تبدیل کیا معنی؟ البرد شديدا. کان البرد, کان البرد شدیدا نا, کانا کا اسم البرد اور شدیدا اس کی خبر. ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھا ہوا ہے, لوچا ہے. وہ مطلب جو غلط جو ہے شدیدن جمیلن جب آتا ہے وہ ہمیشہ صفت کا ہی ایک مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اس صفت ہی ہوگا, اس طرح ایک چیز بیٹھا ہوا ہے. یہ گانا ہی نہ تیسرا ہے سل بین الکلمات المتضادہ فی المعنی, اپوزٹ ورڈ کو ملانا ہے, جوڑنا ہے. مرتفعۃ, مرتفعۃ, مرتفعۃ یعنی مرتفع مانے بلند. قریب نہیں ہے, میل نہیں ہے, ضیق نہیں ہے. ضیق تو دل کا حالت, تو بچہ منخفض. ہاں منخفضۃ, مرتفع بلند, منخفضہ پست, خفیف منخفضہ پست, خفض پست. ٹھیک ہے. مرتفعۃ منخفضۃ. بعید قریب. عذب ملح, عذب میٹھا, ملح نمکین, عذب میٹھا اور ملح نمکین. واسع, واسع کا کیا ہوگا؟ ضیق. واسع مانے کشادہ, ضیق مانے تنگ, ضیق مانے الطریق الضیق, تنگ راستہ. القلب الضیق, تنگ دل. چوتھا جملہ ہے, چوتھا حول الجملۃ, حول بدلیے, پھیریے جملے کو, کما فی المثال, جیسا کہ مثال میں, ثم مکتوبہ, پھر لکھیے. المثال, مثال کیا ہے؟ الطلاب یستمعون الی الدرس, کہ طلبہ درس سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں. طلبہ درس غور سے سن رہے ہیں. تو اب کیا بنائیں گے؟ جلست طلاب, بریکٹ میں کیا لفظ دیا؟ جلست طلاب یستمعون الی الدرس. جلست طلاب لیستمعوا الی الدرس, طلبہ بیٹھے تاکہ درس سنیں, یعنی درس سننے کے لیے طلبہ بیٹھے. لیستمعوا, یہ لام لام ہے, لیستمعوا, تاکہ وہ سنیں, الی الدرس, درس کو, تاکہ درس کو غور سے سنیں. اور ایسے اس میں ایسی ڈاؤٹ ہے, جلس تو فعل ماضی ہے, ہاں تو مطلب اس میں کو مطابقت آنا ضروری ہے. جلس آیا تو یعنی بات کا جو خبر ہے, کیوں لوگ بیٹھے, جو ریزن بتا رہے ہیں لیستمعوا, وہ تو فعل مضارع ہے, وہ آگے کی بات ہے, آگے کی بات. ہاں الآن, اب حول الجمل,
جملے کو الآتیہ آنے والے کو بدلیے الی جمل فعلیۃ. یہ جملے کیا تھے؟ جملہ اسمیہ الطلاب. الطلاب یستمعون الی الدرس جملہ اسمیہ ہے. جلس الطلاب کر دیا ہم نے تو جملہ فعلیہ بن گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جملے کو الی جمل فعلیۃ جملہ فعلیہ بنائیے مستخدما الفعل الذی بین القوسین. قوسین میں دونوں خانوں کے بیچ میں جو فعل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, مستخدما استعمال کرتے ہوئے. اب ہے الناس یجلسون تحت الاشجار. الناس خرج الناس فعل آ گیا پہلے تو جملہ فعلیہ بن گیا. خرج الناس, اب تبدیلی کیا کرنی ہے؟ لیجلسوا. لیجلسوا تاکہ وہ تحت الاشجار درختوں کے نیچے بیٹھے. دوسرا ہے الرجال یشربون الشائی. جلس الرجال لیشربوا. نون گر جائے. دیکھیں وہاں پر یستمعون تھا تو لیستمعوا ہو گیا, نون نہیں بچا. سمجھ گئے؟ جب یہ لام کہ آیا تو وہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ حالت نصب میں ہوتا ہے, وہ حالت نصب میں وہ نون گر جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو الرجال یشربون الشائی کی جلس الرجال لیشربوا الشائی. لیشربوا الشائی ادھر تھا لیجلسوا, نون نہیں رہے. تیسرا جملہ الاولاد یلعبون کرۃ القدم. کرۃ القدم فٹ بال. خرج الاولاد لیلعبوا کرۃ القدم. بہترین. الضیوف یتجولون حول المدینہ. لیتجولوا خرج الضیوف مہمان نکلے, لیتجولوا حول المدینہ تاکہ وہ شہر کے آس پاس گھومیں. تو شہر کے آس پاس گھومنے کے لیے مہمان باہر نکلے. الابناء یستمعون الی القصۃ. جلس الابناء لیستمعوا الی القصہ. الی القصہ, ہاں یہ استماع کے ساتھ الا استعمال ہوتا ہے. استمع الیہ, میری بات غور سے سنو, مجھے غور سے سنو. تو جس چیز کو سننا ہے وہ استماع کے معنی غور سے سننے کے ہے, لیکن وہ الا اس کا سیگا صلہ استعمال ہوتا ہے. ہاں آگے چلیں. الوحدۃ الثامنہ یونٹ نمبر 8. الوحدۃ الثامنہ یونٹ نمبر 8. الدرس الاول پہلا سبق. رحلۃ الی وادی بدر. وادی بدر, وادی بدر کی طرف ایک سفر. رحلہ سفر. کیسا رہتا ہے؟ میدان ہے اور سب بنا ہوا ہے کچھ. اب تو کافی اور بھی تبدیلیاں ہو گئی ہوں گی, کافی سال ہو گئے. کور وغیرہ ہے نہیں ادھر نہیں. تو الحوار گفتگو. المدرس یعنی یہ طلبہ کی ایک ٹیم جو ہے سفر پہ گئی ہے وہاں زیارت کے لیے, دیکھنے کے لیے. تو المدرس یا ابنائی, استاذ کہتے ہیں یا ابنائی نحن الآن فی وادی بدر. خالد, چلے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ. رحلۃ الی وادی بدر. المدرس یا ابنائی نحن الآن فی وادی بدر. خالد کم المسافۃ بین المدینۃ المنورۃ و بدر. المدرس المسافۃ 53 و100 کلومتر. صالح اہنا کانت المعرکۃ. المدرس نعم هنا كانت أول معركة بين المسلمين والكفار. عمر وهنا كان أول نصر وهنا كان أول نصر
للمسلمین علی الکفار للمسلمین علی الکفار صالح صالح ان معرکۃ بدر ان معرکۃ بدر معرکۃ عظیمۃ معرکۃ عظیمۃ عمر عمر حقا حقا ما اعظمها ما أعظمها من معرکۃ من معركة ہنا وہنا، ہاں وہ جیسی ضرورت ہوتی ہے جملے میں، معنی وہی ہے، جہاں پر وہ زیر والے کی ضرورت ہوتی ہے ہنا بول دیتے ہیں، جیسے آگے پیچھے جو لفظ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ہونا بولنا مشکل رہتا ہے تو وہاں ہنا بول دیتے ہیں۔ تو دو لوگ مل کے اس کو مکمل کریں، کوئی پڑھے آپ میں سے، ساتھ میں ہم بھی پڑھیں گے۔ کیا نام ہے؟ ہاں پڑھیں، آپ پڑھیں، پڑھیں کوئی پڑھیں۔ المدرس یا ابنائی نحن الآن فی وادی بدر خالد کم المسافة بین المدینہ المدینة المنورة وبدر المدرس المسافة 53 و100 کلومیٹر صالح اہنا كانت المعركة المدرس نعم هنا كانت أول معركة بين المسلمين والكفار عمر وهنا كان أول نصر للمسلمين على الكفار صالح إن معركة بدر معركة عظيمة عمر حقا ما عظمها من معركة بارک اللہ فیکم۔ مفہوم جو ہے اس کا رحلۃ الی وادی بدرین، وادی بدر کی طرف ایک سفر۔ مدرس یا ابنائی، اے میرے بچوں، نحن الآن، نحن ہم، الآن اس وقت، فی وادی بدر، وادی بدر میں ہے، میدان بدر میں، ہم اس وقت وادی بدر میں ہے، میدان بدر میں۔ خالد کم المسافت، کتنا فاصلہ ہے، کم المسافہ، کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، بین المدینۃ المنورۃ و بدر، مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان کتنی دوری ہے، کتنی مسافت ہے، کتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ المدرس جواب دیتے ہیں المسافۃ 53 و100 کلومیٹر، 3 50 50 و100 100 153 کلومیٹر، المسافہ فاصلہ 153 کلومیٹر ہے، فاصلہ 153 کلومیٹر، 153 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ صالح، صالح طالب کہتا ہے اہنا کانت المعرکۃ، کیا یہاں لڑائی تھی، کیا یہاں لڑائی ہوئی تھی، معرکہ لڑائی جنگ، کیا یہاں جنگ ہوئی تھی، ہونا کیا ہونا یہاں، کانت المعرکۃ جنگ ہوئی تھی، کیا یہاں جنگ تھی، جنگ ہوئی تھی۔ المدرس نعم ہاں، ہونا کانت اول معرکۃ، یہاں پہلی جنگ ہوئی تھی، ہونا کانت یہاں ہوئی تھی، اول معرکہ پہلی جنگ، یہاں پہلی جنگ ہوئی تھی، بین المسلمین والکفار، مسلمان اور کافروں کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہاں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ عمر وہنا کان اول نصر، وہنا اور یہاں، کان اول نصر پہلی مدد تھی، پہلی مدد ملی تھی، للمسلمین علی الکفار، یا پہلی فتح کہہ لیں کہ پہلی فتح تھی، للمسلمین مسلمانوں کی، علی الکفار کافروں کے خلاف۔
یہاں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی کافروں کے خلاف. صالح ان معرکۃ بدر یقیناً جنگ بدر غزوہ بدر معرکۃ عظیمہ عظیم جنگ تھی, عظیم جنگ ہے, بڑی جنگ ہے. عمر حقا یقیناً ما اعظمها من معرکۃ کتنی عظیم جنگ تھی, ما اعظمها من معرکۃ وہ کتنی عظیم جنگ تھی. ٹھیک ہے, واضح ہے نا. دیکھ لیں ایک مرتبہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا غور کر کے, کہیں کچھ دقت ہو سمجھنے میں تو. چلیں آگے التدریبات. کانر کی جو کسرہ ہے وہ اسی لیے نہیں کہ وہاں پہ اصل میں وہاں پہ رکنا ہے. ہاں کانت اصل ہے وہ ساکن, لیکن وہ آگے والے لفظ سے ملانے کے لیے اس کو جب کوئی حرکت دینا رہتا ہے زیر کی حرکت دیتے ہیں. اذا حرک حرک بالکسر, جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے. تو التدریبات این الطلاب الآن, این الطلاب الآن کیا مانے؟ طلبہ ابھی کہاں ہیں. پورا جواب کیا ہوگا؟ اجابتن کاملہ, کامل جواب. الطلاب فی وادی بدر الآن. الطلاب الآن فی وادی بدرن, فی وادی بدرن. الطلاب الآن فی وادی بدرن. کم المسافت, ہم کمل مسافتوں بھی پڑھ سکتے. کمل جیسا کہ ہم نے کہا جب دونوں کو ملا کے پڑھنا رہے تو کمل مسافت زیر دے دیتے ہیں. کمل مسافت بین المدینۃ المنورۃ و بدر و وادی بدر. المسافة بين المدينة المنورة ووادي بدر 350 کلومیٹر. ہاں تو پورا جواب ایسے ہی دیں گے جیسا کہ دیا انہوں نے بھائی نے کہ المسافت بین المدینۃ المنورۃ و وادی بدر 350 و 100 کلومیٹر. المسافت بین المدینۃ المنورۃ و وادی بدر 350 و 100 کلومیٹر. تیسرا سوال ہے مسم اول معرکۃ نصر اللہ فیہا المسلمین. مسم اول معرکہ, پہلی جنگ کا نام, نصر اللہ فیہا المسلمین, جس میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی, مسلمانوں کو فتح دیا. پورا نام کیا ہوگا؟ ہاں ال کہاں ہے؟ ہاں ہاں البدر یا غزوۃ بدر, غزوۃ بدر. اسم اول معرکۃ, اسم اولی معرکۃ, معرکہ کے را پر زبر ہے. ہاں اسم اولی معرکۃ نصر اللہ فیہا المسلمین غزوۃ بدر, غزوۃ بدر, معرکۃ بدر, معرکۃ بدر. استبدل بدلیے کما فی المثال, جیسا کہ مثال میں. کافی آسان ہے آگے. اب دیکھیے مثال میں کیا دیا, المدینہ المنورہ پلس کا نشان ہے, جمع کا نشان ہے, اور وہ ہے وادی بدرن, وادی بدرن. اب دونوں کو ملا کے پورا جملہ کیا بنا رہے ہیں؟ کمل مسافت بین المدینۃ المنورۃ و وادی بدرن. ایسے ہی دوسری مثال ہے البیت, اور جمع کا نشان ہے اس کے بعد الجامعہ. کمل مسافت بین البیت والجامعہ. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کون اسئلتن, کہ سوالات بنائیں, مما بین القوسین, قوسین کے درمیان جو ہے ان سے, مستعملا اسم الاستفہام کم, اس میں استفہام کم استعمال کرتے ہوئے, کہ جیسے اوپر استعمال کر کے آپ نے سوالات بنائے, مثال دیکھا آپ نے, ایسے ہی نیچے بنائیے. چنانچہ المسجد جمع کا نشان ہے المہجہ, کیا بنے گا؟ ہاں کمل مسافت بین المسجد والمہجع, مہجع ہاسٹل, کمل مسافت بین المسجد والمہجع. دوسرا کیا بنے گا؟ ایسے ہی بنانا ہے سیم. کیا بنے گا؟ کمل مسافت بین المکتبۃ والفصل. تیسرا جملہ
कमिल मसाफतु बैनल जामिअती वस्सूकी। चौथा जुमला कमिल मसाफतु बैन मक्कता अल मुकर्रमती वल मदीनतिल मुनव्वरती। पांचवा जुमला क्या बनेगा? कमिल मसाफतु, कमिल मसाफा हर एक में जोड़ना है, फिर बैना लगाना है और बीच में प्लस की जगह वाव लगा देना है। कमिल मसाफतु बैन रियादी व जद्दा। ठीक, अब आगे कहते हैं कि अदखिल, दाखिल करें, इन्ना हरफ मुशब्बह फिल को अलल जुमलिल आतिया, आने वाले जुमलों पर इन्ना दाखिल करें, कमा फिल मिसाल, जैसा कि मिसाल में। अब देखिए इन्ना दाखिल हो रहा है तो क्या तब्दीली हो रही है मिसाल में, यही बात समझने की है। देखिए मिसाल दिया कि जुमला है मा रकतु बद्रिन अजीमतुन। जुमला क्या है? ये नॉर्मल जुमला है, मा रकतु बद्रिन अजीमतुन। अब इस जुमले पर जब इन्ना दाखिल हो रहा तो क्या तब्दीली आ रही है? इन्ना मारकता बद्रिन, इन्ना मारकता बद्रिन अजीमतुन। तब्दीली समझ गए कि मारकतो बद्रिन था, यहाँ इन्ना दाखिल होते इन्ना मारकता बद्रिन हो गया। तो ऐसी ही तब्दीली करनी है। कहते हैं अल-आन, अब अदखिल, दाखिल करें, इन्ना अलल जुमलिल आतिया, आने वाले जुमलों पर, मा तगयीर मा यल्ज़म, उस तब्दीली के साथ जो लाजिम, जैसे इन्ना दाखिल हुआ तो उधर पेश था, इधर जबर आ गया, तो वो तब्दीली करते हुए। तो अब जुमला है बैतुल मुदर्रिस कबीरुन, क्या बनेगा? इन्ना दाखिल करके इन्ना बैतल मुदर्रिसी कबीरुन। हाँ, दूसरा जुमला साअतु मुहम्मदिन जदीदतुन, इन्ना साअता मुहम्मदिन जदीदतुन। उस तीसरा जुमला है मिस्तरतु सालिहिन जमीलतुन, इन्ना मिस्तरता सालिहिन जमीलतुन। चौथा जुमला है मक्तबुल बरीद बईदुन, इन्ना मक्तबल बईदी बरीदुन। पांचवा है मक्तबतुल जामिअती कबीरतुन, इन्ना मक्तबतल जामिअती कबीरतुन। छठा जुमला है सय्यारतु अलीयिन कदीमतुन, इन्ना सय्यारता अलीयिन कदीमतुन। सातवां है अल मसाफतु करीबतुन, इन्नल मसाफता करीबतुन। आठवां है अल फस्लु वासिउन, इन्नल फस्ला वासिउन। नौवां है अल जामिअतु अज़ीमतुन, इन्नल जामिअता अज़ीमतुन। दसवां जुमला अत्तालिबु मरीदुन, इन्नत तालिबा मरीदुन। वो अपना नसब आगे नहीं लेके जाता, अगले जुमले में। हाँ, वो अगले ही लफ्ज पे रहेगा, तो जो उसका इस्म बनेगा, उसका इस्म होता है और बाद में उसकी खबर। इन्ना का इस्म, इन्ना की खबर। असल में वो मुब्तदा खबर होते हैं, मुब्तदा खबर पे इन्ना दाखिल होता है तो जो मुब्तदा है उसको अपना इस्म बना लेता है और उसको नसब दे देता है, जबर दे देता है, आसान जुमले में कहें, और बाकी खबर को रफा। अब देखिए बहुत ही आसान है आगे वाला। कहते हैं अज़ीफ अल कलिमा अल्लती तस्माउहा कुल्ल मर्रा, कि उस लफ्ज को बढ़ाइए, अज़ीफ इजाफा कीजिए, बढ़ाइए, अल्लती तस्माउहा, जिसको आप सुने, कुल्ल मर्रा, हर मर्तबा, यानी जो लफ्ज आप सुनते जाएं उसको बढ़ाते जाएं जुमले में, जो लफ्ज आप सुनते जाएं उसको बढ़ाते जाएं। इलल जुमला, जुमले की तरफ बढ़ाएं, कमा फिल मिसाल, जैसा कि मिसाल में। अब देखिए मिसाल में क्या है कि मिसाल में है काना हुना, मुदर्रिस कह रहे हैं काना हुना, तो मीम से मुदर्रिस और ता से तालिब। मुदर्रिस ने कहा काना हुना, तो तालिब ने कहा काना हुना। मुदर्रिस ने कहा अन्नस्रु, मुदर्रिस ने क्या कहा? अन्नस्रु। अब अन्नस्र सुने, अब अन्नस्र को बढ़ाना है, काना हुना नस्रु, अन्नस्र बढ़ा दिए। मुदर्रिस ने कहा अल अव्वलु, तो अब अल अव्वल बढ़ाना, काना हुना नस्रुल अव्वलु, ठीक है। मुदर्रिस ने कहा लिल मुस्लिमीना, तो अब लिल मुस्लिमीन बढ़ा के कहेंगे काना हुना नस्रुल अव्वलु लिल मुस्लिमीना, ठीक है। मुदर्रिस ने कहा अलल कुफ्फार, अब जुमले में उसको बढ़ाना है, काना हुना नस्रुल अव्वलु लिल मुस्लिमीना अलल कुफ्फार। ये मिसाल है, समझ गए? समझ गए ना कैसे करना है? मुदर्रिस जो कह रहे हैं उस लफ्ज को उसी जुमले में आगे बढ़ाते जाइए। अब ये आपको करना, आगे मश्क दिए, दो है
الآن اضیف، اب اضیف بڑھائیے، اضافہ کیجئے، کما فی المثال السابق، جیسا کہ سابق مثال میں ہوا۔ اب مدرس کہہ رہے ہیں کانت ہونا، تو طالب کیا کہے گا؟ کانت ہونا۔ مدرس نے کہا المعرکتو، کانت ہونا المعرکتو، مدرس کہہ رہے ہیں الاولا، کانت ہونا المعرکۃ الاولا، مدرس کہہ رہے ہیں بین المسلمین، مدرس کہہ رہے ہیں والکفار، تو ہر لفظ کو جملے میں بڑھانا ہے۔ کانت ہونا، کانت ہونا المعرکۃ، کانت ہونا المعرکۃ الاولا، کانت ہونا المعرکۃ الاولا بین المسلمین، کانت ہونا المعرکۃ الاولا بین المسلمین والکفار۔ ٹھیک، اب دوسرا والکفاری، اب دوسرا ہے مدرس کہہ رہے ہیں کانت ہونا، تو طالب کیا کہیں گے؟ کانت ہونا۔ مدرس کہہ رہے ہیں المبارات، کانت ہونا المبارات، کانت ہونا المبارات، اور مدرس کہہ رہے ہیں الاولا، کانت ہونا المبارات الاولا، مدرس کہہ رہے ہیں بین فریقنا و فریق الجامعہ، طيب بہتر ہے۔ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا، اسی پر بس کرتے انشاءاللہ اگلا درس اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و جزاک السلام علیکم وبرکاتہ۔ Oh,